1973 वार को योम किपुर वार भी कहा जाता है, और योम किपुर वार इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो अरब स्टेट्स है तो ये जब इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं तो वो योम किपुर के दिन करते हैं। 6 अक्टूबर 1973 दिन 2 बजे जब इसराइल में मुकम्मल खामोशी थी, लोग अपनी इबादत में बिजी थे, तो हम देखते हैं कि अचानक ये खामोशी टूटती है और लोग अपनी जानों को बचाने के लिए बम शेल्टर्स की तरफ भागते हैं, बिकॉज इसराइल वाज अंडर अटैक। इसराइल के रेडियोज पर ये मैसेजेस आना शुरू होता है कि वी आर अंडर अटैक। गवर्नमेंट और मिलिट्री बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि अब क्या किया जाए। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उस वक्त तो वो एक खातून थे जिसका नाम था गोल्डा मीर, तो वो जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंचते हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर थे तो वो थे मोशी दियान, जो कि 1967 वार के हीरो भी थे, तो वो इस चीज को एडमिट करते हैं कि हमने, और अब वो इजिप्ट के अंदर कंप्लीटली इंटर हो चुके थे और उनकी सॉवरेनिटी को डायरेक्टली वो टारगेट 2 सुपर पावर्स की एंट्री भी होती है। तो जो अरब स्टेट्स थे जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे, यानी कि जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और वो तेल के ऊपर एम्बार्गो इंपोज करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा मसला पैदा होता है पूरी दुनिया में कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाते हैं डेफको 3 की तरफ। और अब ये एक लोकल जंग नहीं थी, बल्कि लोग ये समझ रहे थे कि ये एक न्यूक्लियर वार होने जा रहा है। 1973 वार को योम किपुर वार भी कहा जाता है, और योम किपुर वार इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो अरब स्टेट्स है तो ये जब इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं तो वो योम किपुर के दिन करते हैं। योम किपुर जो है वो जो यहूद है तो उनका एक मुकद्दस दिन होता है जो कि साल में एक बार आता है, और इस दिन ज़्यादातर जो यहूद होते हैं तो वो इबादत में बिज़ी होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो रोज़ा रखते हैं, ना वो किसी से बात करते हैं, ना ये लोग काम पर जाते हैं। तो इस दिन सब लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं। तो इस दिन जो है ये सारे अरब स्टेट्स ये इकट्ठे होते हैं और इनके ऊपर अटैक करते हैं। इसी वजह से अटैक करते हैं इस दिन, ताकि इनको प्रिपरेशन के लिए मौका नहीं दिया जाए। 1973 वार क्यों हुई, इसके पीछे जो मेन रीजन था तो वो 1967 वार था। 1967 जो वार है तो पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको सब कुछ बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह समझ जाए। उस जंग में हमने ये डिस्कस किया कि उस जंग में इसराइल जो कि एक छोटा सा एक स्टेट है, अगर आप मैप पर चेक करेंगे तो एक छोटा सा सीधा एक लाइन है जिसे हम कहते हैं इसराइल स्टेट। अब वो छोटा सा मुल्क उठता है और वो इजिप्ट को भी शिकस्त देता है, सीरिया को भी शिकस्त देता है और जॉर्डन को भी शिकस्त देता है। इजिप्ट से सिनाई डेजर्ट कैप्चर करता है, जॉर्डन से वेस्ट बैंक जो है वो कैप्चर करता है, और सीरिया से भी वो गोलन हाइट कैप्चर करता है। तो इस जंग के बाद जो इसराइल है तो उसको एक शानदार विक्ट्री नसीब होती है, और इसराइल में जो लोग थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फर्स्ट टाइम वो खुद को महफूज जो है वो फील करते हैं कि हम अपने मुल्क में, अपने सरजमीन में महफूज है, और अपनी मिलिट्री के ऊपर वो बहुत ज़्यादा उनका यकीन आ जाता है कि जो हमारी मिलिट्री है तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब तक हमारी मिलिट्री है तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो इस जंग में इसराइल को एक शानदार विक्ट्री हासिल हुई। इजिप्ट के ऊपर अगर बात की जाए तो 1967 जंग से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गमाल अब्दुल नासिर थे तो वो एक कैरिज्मेटिक और बोल्ड लीडर के तौर पर सामने आते हैं, और वो सारे अरब कंट्रीज को और मुस्लिम कंट्रीज को लीड कर रहे थे। तो उनके ऊपर सारे मुसलमान, स्पेशली सारे जो अरब कंट्रीज थे, तो काफ़ी स्ट्रांगली उनके ऊपर वो बिलीफ रखते थे कि वो काफ़ी एक स्ट्रांग, एक मजबूत लीडर है। उन्होंने सारे अरब कंट्रीज को यूनाइट किया है और वो इसराइल को जो है वो शिकस्त दे सकता है। लेकिन जब जंग शुरू होती है 1967 वार, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे जो ज़्यादा नुकसान होता है तो वो इजिप्ट का होता है। उसमें उनके सारे जो प्लान्स है उसको पहले दिन ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, 5 जून 1967 के दिन। इसके अलावा उनकी मिलिट्री को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और उस जंग के बाद हम देखते हैं कि जब सिनाई डिजर्ट इसराइल के कंट्रोल में चला जाता है, जो कि इजिप्ट का एक एरिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक एरिया है, तो उसके बाद ये उनके लिए काफ़ी एक मायूस कुन लम्हा होता है। और जो गमाल अब्दुल नासिर थे तो उनकी पॉपुलरिटी
بالکل جو ہے نیچے چلی جاتی ہے۔ اور پھر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ گمال عبد الناصر جو ہے تو وہ کافی ایک ویک لیڈر ہے اور انہوں نے اس چیز کو پراپرلی جو ہے ہینڈل نہیں کیا۔ اور پھر 1970 میں گمال عبد الناصر کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے اور ان کے بعد جو نئے لیڈر آتے ہیں جس کا نام تھا انور سادت، تو انور سادت گمال عبد الناصر اس سے کافی ڈیفرنٹ تھے۔ گمال عبد الناصر جو تھے وہ اسپیچز کے اوپر، موٹیویشنز کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے بہت زیادہ، لیکن جو انور سادات تھے تو وہ ایک سیکولر قسم کے شخص تھے، کافی ڈیفرنٹ تھے گمال عبد الناصر سے، اور وہ اسپیچز کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بولڈ ایکشنز کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ تو جب وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں وہاں پر تو ان کے سامنے دو مین چیزیں تھی۔ سب سے پہلے یہ کہ جو ہماری ریپوٹیشن ہے پوری دنیا میں 67 وار کی وجہ سے جو ہماری امیج خراب ہوئی ہے تو اس چیز کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے۔ سیکنڈلی جو ہمارا امپورٹنٹ ایک ایریا ہے، ٹیریٹری ہے سینائی ڈیزرٹ، تو اس کو ہم نے دوبارہ ری گین کرنا ہے۔ ایجپٹ کے ساتھ ساتھ سیریا کے لوگوں کے اندر بھی بہت زیادہ غصہ تھا، کیونکہ 1967 وار میں جس طرح اسرائیل نے سینائی ڈیزرٹ کو کیپچر کیا ایجپٹ سے، تو اسی طرح اسرائیل نے سیریا سے گولن ہائٹ بھی کیپچر کیا تھا۔ اور جو گولن ہائٹ ہے تو وہ سیریا کے لوگوں کے لیے صرف ایک ملٹری لاس نہیں تھا بلکہ ایک ایموشنل لاس بھی تھا، کیونکہ اس کو ایک سمبل آف پرائڈ کے طور پر وہاں پر سمجھا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو سیرین لیڈر تھے جس کا نام تھا حفیظ الاسد، جو کہ ڈیفینس منسٹر تھے پہلے، پھر بعد میں پریزیڈنٹ بھی بنتے ہیں، تو وہ پلیچ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کا ریونج لیں گے، یعنی کہ انتقام لیں گے، اور ہر قیمت پر ہم گولن ہائٹ کو دوبارہ ریکیپچر کریں گے۔ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا ان عرب سٹیٹس کے سامنے تو وہ فلسطین کے لوگوں کا تھا۔ ایک تو 1948 جب پہلی جنگ ہوتی ہے، یہ عرب سٹیٹ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو اس 1948 میں ہم دیکھتے ہیں کہ نکبہ ہوتا ہے جس میں 7.5 لاکھ کے قریب اسرائیل جو ہے فلسطین کے لوگوں کو یہاں سے زبردستی نکالتے ہیں، اور یہ لوگ جاتے ہیں اور جارڈن میں، لبنان میں اور سیریا، ان کنٹریز میں آباد ہوتے ہیں اور ریفیوجی کیمپس میں۔ تو یہ فلسطین کے لوگ، ان کے اوپر ایک بہت زیادہ ایک برڈن ہوتا ہے ان کنٹریز کے اوپر، تو پھر اس کی وجہ سے یہ 1967 وار ہوتا ہے۔ اور اب 1967 وار میں اگین ایک تو یہ ویسٹ بینک جو کہ جارڈن کے انڈر تھا، تو یہ جب پہلے جارڈن کے انڈر تھا 1948 سے لے کر 1967 تک، تو یہاں پر فلسطین کے لوگ جو تھے وہ کافی پیسفلی رہ رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اب اس 1967 جنگ کی وجہ سے جارڈن سے اسرائیل ویسٹ بینک بھی کیپچر کر چکا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس جنگ کے بعد ویسٹ بینک سے خوف کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں فلسطین کے لوگ دوبارہ مائیگریٹ کرتے ہیں ان کنٹریز میں، اور یہاں پر جو فلسطین کے لوگ رہ جاتے ہیں اس سرزمین میں، ویسٹ بینک میں، غازہ میں، ان ایریاز میں، جو کہ ان کی تعداد ملینز تھی، تو وہ سب اسرائیل کے انڈر آ چکے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، اور جو فلسطین کے لوگ تھے تو ان کا ایک آرگنائزیشن بھی تھا جس کا نام تھا PLO، یعنی کہ فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن، جس کو لیڈ کر رہے تھے یاسر عرفات۔ تو وہ بھی اس چیز کو بہت زیادہ ریز کر رہے تھے، کبھی وہ لبنان سے اٹیکس کرتے تھے اسرائیل کے اوپر، کبھی جارڈن سے کرتے تھے، کبھی سیریا سے کرتے تھے، اور یہ جو سیریا تھا، جارڈن تھا یا ایجپٹ تھا، تو ان کنٹریز کے لیے فلسطین ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ فلسطین کا جو ایشو ہے تو یہ ان کا ایک مین ایشو تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ان سب کے سامنے کہ فلسطین کے لوگوں کا اب کیا ہوگا۔ 1967 وار کے بعد یہ سارے عرب کنٹریز کے جو لیڈرز تھے تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں سوڈان کے شہر خرطوم میں، اور وہاں پر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نو پیس ود اسرائیل، نو ریکگنیشن آف اسرائیل، نو نیگوشیشن ود اسرائیل، اور ہماری جو جنگ ہے تو وہ تب تک جاری رہے گی جب تک ہم اپنے سرزمینوں کو، اپنے ایریاز کو دوبارہ ری گین نہیں کریں گے، چونکہ وہ ایک کولڈ وار کا ارادہ تھا، اس میں سپر پاورز کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا۔ مثال کے طور پر جو سوویت یونین تھا
تو وہ ایجپٹ کو اور سیریا کو ماڈرن ویپنز جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں، جس میں ٹینکس تھے، جیٹس تھے، ماڈرن اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز تھے۔ اس کے علاوہ دوسری سائڈ پر جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تھا تو وہ اسرائیل کو کافی اسٹرانگلی سپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہ جو ریجن تھا تو یہ بہت زیادہ ایک خطرناک ایک چیس بورڈ بنتا ہے، اور جو لوکل وارز ہوتے ہیں تو وہ گلوبل وارز میں ٹرانسفارم ہو رہے تھے۔ 1973 جنگ سے پہلے ایجپٹ اور سیریا کافی سیکرٹلی پلاننگ کرتے ہیں اس جنگ کے لیے، اور اس جنگ سے پہلے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ ملٹری ایکسرسائزز کنڈکٹ کرتے ہیں، جس کے تھرو وہ امریکہ کو، پرٹیکولرلی اسرائیل کو اور باقی دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ملٹری ایکسرسائزز میں بزی ہے۔ تو وہ ایک فیک ایکسرسائزز تھے، اس کے بیہائنڈ وہ پلاننگ کر رہے تھے جنگ کے لیے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے تو انہوں نے بھی اس خطرے کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اور اسرائیل کا یہ سوچ تھا، ان کا یہ بلیف تھا کہ جو انہوں نے 1967 وار میں ان عرب کنٹریز کے ساتھ کیا ہے تو اس کے بعد ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے، اور اس بلیف کے اوپر وہ بلائنڈلی بلیف رکھتے تھے۔ 6 اکتوبر 1973 دن 2 بجے جب اسرائیل میں مکمل خاموشی تھی، لوگ اپنے عبادات میں بزی تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک یہ خاموشی ٹوٹتی ہے اور لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے بم شیلٹرز کی طرف بھاگتے ہیں، بیکاز اسرائیل واز انڈر اٹیک۔ 6 اکتوبر کو ایجپشین ملٹری ٹروپس سینائی ڈیزرٹ کو کراس کرتے ہیں اور وہ اسرائیل کے اوپر اٹیکس شروع کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہیوی بمباری ان کے اوپر شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگوں نے اس طرح ہیوی بمباری کسی جنگ میں دیکھی تھی، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نارتھ سائڈ سے گولن ہائٹ پر جو سیریا ہے تو وہ اپنی پوزیشن سنبھالتے ہیں، اور وہ بھی وہاں سے ان کے اوپر اٹیکس شروع کرتے ہیں۔ تو ایٹ دی سیم ٹائم ساؤتھ سے ایجپٹ ان کے اوپر اٹیک کر رہا تھا، اور نارتھ سے جو ہے وہ سیریا ان کے اوپر اٹیک کر رہا تھا۔ فرسٹ ویو میں ایجپشین سولجر اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ انہیں پہنچنا تھا سینائی ڈیزرٹ کی طرف، اور سوئس کینال کے اس سائڈ پر جو سینائی ڈیزرٹ ہے تو چونکہ وہ اسرائیل کے کنٹرول میں تھا، انہوں نے 1967 میں اس کو کیپچر کیا تھا، تو اس سائڈ پر انہوں نے ایک بڑا ایک ڈیفینس سسٹم جو کہ سینڈ سے انہوں نے ایک بڑا بارڈر بنایا تھا، تو اس کو انہوں نے کراس کرنا تھا۔ اب وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایجپٹ کے تقریباً 80,000 کے قریب سولجرز ہوتے ہیں جو کہ اسمال ربر بوٹس کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس سوئس کینال کو کراس کرتے ہیں، اور اس ٹائم یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اوپر سے اسرائیل فورسز ان کے اوپر بھی اٹیک کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سوئس کینال کو کراس کرتے ہیں۔ ان کے پاس لیڈرز بھی تھے، روپس بھی تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں تھی، اور جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ اس سینڈ ڈیفینسز کو بریک کرتے ہیں اور وہاں پر وہ انٹر ہوتے ہیں، اور یہ اس سے پوری دنیا بہت زیادہ شوق ہوتی ہے، اور خاص کر اسرائیل اس سے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم نارتھ سے سیریا کے تقریباً 1400 ٹینکس آتے ہیں گولن ہائٹ کی طرف، اور وہاں پر وہ اپنی پوزیشنز سنبھالتے ہیں۔ اب وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک تو اسرائیل کے بہت سارے ٹینکس بھی نہیں تھے، سیکنڈلی ملٹری بھی وہاں پر کم تھی، ایک بہت بڑی تعداد میں ان کے ٹروپس جا چکے تھے اپنے گھروں کو بیکاز آف یوم کپور۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ گولن ہائٹ پر ان کا کنٹرول آ جاتا ہے، اور مین جو ٹاؤنز تھے اور ولیجز تھے اسرائیل کی تو اب وہ ان کے ٹارگٹ پر تھے، اور 1 گھنٹے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل مکمل طور پر کولیپس کر جائے گا ایز اے اسٹیٹ۔ اسرائیل کے ریڈیوز پر یہ میسیجز آنا شروع ہوتا ہے کہ وی آر انڈر اٹیک۔ گورنمنٹ اور ملٹری بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس وقت وہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا گولڈا میر، تو وہ جلدی جلدی اپنے آفس پہنچتے ہیں۔ جو ڈیفینس منسٹر تھے تو وہ تھے موشی دیان، جو کہ 1967 وار کے ہیرو بھی تھے، تو وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے عرب سٹیٹس کے طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اور فرسٹ ٹائم 1948 کے بعد یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ اسرائیل کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری جو سروائیول ہے تو ہمارا جو بچنا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ ایجپٹ کے ٹروپس جب سوئس کینال کو کراس کرتے ہیں تو وہ اس سائٹ پر باقی ٹینکس کو بھی بیچتے ہیں، آرٹلری کو بھی بیچتے ہیں، اور مور ٹروپس کو بھی بیچتے ہیں۔ اب اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پورٹیبل بریجز اور فیریز کا استعمال کرتے ہیں ٹو موو ویپنز اکراس دی واٹر، اور 24 گھنٹوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ تقریباً 5 اسٹرانگ
ब्रिज हेड्स बनाते हैं जिसके थ्रू वो उन सारे वेपन्स को मूव करते हैं इसराइल साइड पर, जो स्विस कैनाल था उस साइड पर। और ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसराइल ने कभी सोचा नहीं था कि अरब स्टेट ये चीज करेंगे। ईस्टर्न बैंक ऑफ स्विस कैनाल पर इसराइल के बहुत सारे ट्रेंचेस थे, बंकर्स थे, पोस्ट थे और एक मैसिव एक दीवार थी वहां पर, सैंड की दीवार थी जिसकी हाइट तकरीबन 25 मीटर्स थी। अब इजिप्ट सोल्जर इस तरह करते हैं कि इस दीवार को गिराने के लिए वो वाटर कैनन्स लाते हैं और प्रेशर से उस सैंड वॉल को वो ब्लास्ट करते हैं और तकरीबन चंद ही घंटों में हम देखते हैं कि वो उस दीवार को मुकम्मल तौर पर गिराते हैं और उनके ट्रूप्स और जो टैंक्स थे तो वो इंटर होते हैं उस साइड पर। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अनवर सादात, तो उनका गोल सिर्फ ये नहीं था कि जो सिनाई डिजर्ट है तो सिर्फ उसको रिकैप्चर किया जाए जो कि इसराइल ने कैप्चर किया था 1967 वार में, बल्कि उनका गोल ये था कि एक तो सिनाई डिजर्ट को भी कैप्चर किया जाए और सेकेंडली सिनाई डिजर्ट्स से आगे भी जाया जाए। वहां पर इसराइल की जो टेरिटरी है तो तकरीबन 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक उस एरिया को भी कैप्चर किया जाए और वहां पर फिर एक स्ट्रॉन्ग एक डिफेंसिव सेटअप किया जाए विद द हेल्प ऑफ सोवियत टैंक्स, एंटी टैंक्स और जो उनके जो मिसाइल्स थे तो उनकी मदद से। और उनका जो गोल था तो वो बिल्कुल पॉलिटिकल था। उनका गोल ये था कि एक तो इस चीज की वजह से अगर हम इस तरह करेंगे तो अगर इसराइल काउंटर अटैक भी करेगा तो हमारी जो पोजीशन होगी तो वो मजबूत होगी। तो उसका जो गोल था वो बिल्कुल पॉलिटिकल था और वो ये था कि एक तो इस चीज से हम जो अरब प्राइड है तो वो दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं जो कि हमने जो लॉस किया था 1967 वार में, और सेकेंडली हम पूरी दुनिया को फोर्स कर सकते हैं और इसराइल जो है वो हमारे साथ पीस टॉक के लिए तैयार हो जाएगा। 9 और 10 अक्टूबर के दिन इजिप्ट अपने मेन गोल्स अचीव कर चुका था। वो स्विस कैनाल को भी कैप्चर कर चुका था, आगे भी जा चुका था, वो जो है डिफेंसेस को भी सेटअप कर चुका था। इसराइल उनके ऊपर काउंटर अटैक करते हैं लेकिन फेल होते हैं। इसराइल के बहुत सारे कई सौ टैंक्स जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय होते हैं। इजिप्शियन जो अरब आर्मी थी तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। 11 और 14 अक्टूबर के दरमियान हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ये सिचुएशन मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है और उसके साथ साथ ये गेम भी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है। अगरचे एक साइड पर इजिप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है लेकिन दूसरे साइड पर नॉर्थ में सीरिया की मिलिट्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। अब इस सिचुएशन में इस तरह होता है कि सीरियन जो प्रेसिडेंट थे असाद, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं इजिप्ट प्रेसिडेंट अनवर सादात को कि आप सिनाई डिजर्ट में इजरायली मिलिट्री के साथ फर्दर इंगेज करें, ट्रूप्स को वहां पर भेज दे तो ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे हालात जो है वो कुछ बेहतर हो जाएंगे। अब ये डिसीजन अनवर सादात के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन होता यूँ है कि अनवर सादात बाकी अरब स्टेट्स के प्रेशर में आते हैं और वो ये डिसीजन लेते हैं जो कि उनका एक बहुत गलत फैसला साबित होता है। 14 अक्टूबर के दिन इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादात इस तरह करते हैं कि एक हेवी अटैक लॉन्च करते हैं जिसमें वो तकरीबन 1000 टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होता यूं है कि अब उनका मुकाबला जिधर इजरायली ट्रूप्स के साथ हो रहा था तो वहां पर कोई वाल नहीं था जो कि उनको डिफेंड कर सके, बल्कि ये एक ओपन एक डिजर्ट एक सहरा था और इसमें इजिप्शियन ट्रूप्स का बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं। तकरीबन 400 के करीब इजरायली मिलिट्री इनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और इसमें इस तरह होता है कि इजिप्शियन मिलिट्री का जो मोमेंटम था जो कि वो बिल्ड कर चुके थे तो वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। 15 और 16 अक्टूबर के दरमियान हम देखते हैं कि इजरायली मिलिट्री इतनी मोबिलाइज होती है कि वो ना सिर्फ इजिप्शियन ट्रूप्स को नुकसान पहुंचाते हैं सिनाई डिजर्ट में, बल्कि इसके साथ साथ वो स्विस कैनाल को क्रॉस करते हैं और वेस्ट बैंक ऑफ स्विस कैनाल तक पहुंचते हैं और अब वो इजिप्ट के अंदर कंप्लीटली इंटर हो चुके थे और उनकी सॉवरेनिटी को डायरेक्टली वो टारगेट कर रहे थे। उनकी जो सप्लाई लाइन है उसको भी वो काटते हैं और बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाते हैं और ये वो टाइम होता है कि हम देखते हैं कि अब इस जंग में 2 सुपर पावर्स की एंट्री भी होती है। यूएसएसआर शुरू से ही इन अरब स्टेट्स को पर्टिकुलरली इजिप्ट को और सीरिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था।
ویپنز دے رہے تھے، جیٹس دے رہے تھے، لیکن جب اسرائیلی ٹروپس انٹر ہوتے ہیں ایجپٹ کے اندر تو پھر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ الرٹ کرتے ہیں ایئر بورن ٹروپس کو، اور وہ ایک سگنل دیتے ہیں کہ USSR جو ہے وہ ڈائریکٹلی انٹروین کر سکتا ہے اس جنگ میں ٹو ریسکیو ایجپٹ۔ دوسرے سائڈ پر اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی ڈائریکٹلی انٹروین کرتے ہیں، اور ایک پوائنٹ تو اس طرح آتا ہے اس جنگ میں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جاتے ہیں ڈیفکون 3 کی طرف، اور اب یہ ایک لوکل جنگ نہیں تھی بلکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک نیوکلر وار ہونے جا رہا ہے۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو جو عرب سٹیٹس سے جو کہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھے، یعنی کہ جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں، تو وہ مغرب کو فورس کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جس کو لیڈ کر رہا تھا شاہ فیصل، تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم تیل کے اوپر بین لگائیں گے، اور وہ تیل کے اوپر ایمبارگو امپوز کرتے ہیں، جس سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ جو آئل کے پرائسز تھے تو وہ ایک دم اوپر چلے جاتے ہیں، اور خاص کر مغرب میں لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، ان کی جو گاڑیاں ہیں تو وہ رک جاتی ہے سڑکوں کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول پمپس پر ایک لمبی قطاریں جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ US کی جو ٹروپس تھی، جو ملٹری تھی پوری دنیا میں، تو ان کو سپلائی بند ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے پوری دنیا میں۔ 22 اکتوبر 1973 یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے، ریزولوشن 338، جس میں سیز فائر ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اسرائیل بھی اس پر ایگری ہوتا ہے، اور جو عرب سٹیٹس سے تو وہ بھی اس پر ایگری ہوتے ہیں، اور آخر کار 24 اکتوبر 1973 کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ سیز فائر کے بعد سوال یہ تھا کہ یہ جنگ کون جیتا؟ ایک سائڈ پر اسرائیل یہ کلیم کر رہا تھا کہ یہ جنگ وہ جیتا ہے، جبکہ دوسرے سائڈ پر عرب سٹیٹس یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ جنگ انہوں نے جیتی ہے۔ اسرائیل اپنے لوگوں کو کچھ سٹوریز بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں اچیو کی ہے جنگ میں، اسی وجہ سے یہ جنگ اسرائیل جیت چکا ہے، جبکہ دوسرے سائڈ پر عرب کنٹریز بھی اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کی ہے یا یہ کی ہے، لہٰذا وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے تھے، لہٰذا بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے، اور یہ چیز کلیئر نہیں تھی کہ جنگ کون جیت چکا ہے۔ اسرائیل ملٹری کی تقریباً 2600 کیجوالٹیز ہو چکی تھی، اور یہ تقریباً 1967 وار سے زیادہ کیجوالٹیز تھی۔ وہاں پر لوگ بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں اپنی گورنمنٹ پر، اسی وجہ سے غصہ ہوتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ نے اس چیز کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کیا تھا، اور کس طرح عرب سٹیٹس نے ان کے اوپر سڈن اٹیک کیا۔ وہاں پر جو ڈیفینس منسٹر تھے موشی دیان، جو کہ 1967 وار میں ان کے ہیرو تھے، تو ان کی ریپوٹیشن بالکل ہی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور پرائم منسٹر جو تھے تو وہ نیکسٹ ایئر ریزائن کرتے ہیں، اور اس جنگ کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اسرائیل گورنمنٹ کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اور خاص کر ان کی سیکیورٹی کے اوپر۔ عرب سٹیٹس کے لیے، خاص کر ایجپشین پریزیڈنٹ انور سادات کے لیے، ایجپٹ کے لیے یہ ایک سائیکولوجیکل وکٹری تھی، اور انور سادات یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کا ریپوٹیشن خراب ہوا تھا، جو پرائڈ خراب ہوا تھا 1967 وار میں، تو وہ دوبارہ ریسٹور ہو چکا ہے، اور لوگ کائرو جو ان کا شہر ہے وہاں پر نکلتے ہیں اور سیلیبریشن کرتے ہیں، جبکہ میرے خیال میں حقیقت یہ تھا کہ حالات کچھ ڈیفرنٹ تھے۔ ایجپٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اسرائیلی فورسز وہاں پر انٹر ہو چکے تھے، اور اگر سیز فائر نہ ہوتی تو وہ قاہرہ کو اور ان کے باقی شہروں کو جو تھے وہ کیپچر کر سکتے تھے، اور حالات کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتے تھے۔ اس جنگ کے بعد حالات بہت زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور دونوں سائڈز بہت زیادہ تکتے ہیں۔ ایجپٹ یہ مان چکا تھا کہ وہ ملٹری طور پر اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتا، اور اب پیس اور ڈائلاگ کے تھرو بات ہونی چاہیے۔ تو پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1978 میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوتی ہے، جس میں ایجپشین پریزیڈنٹ انور سادات اسرائیل کو ایز اے لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ریکوگنائز کرتے ہیں، اور فرسٹ عرب ایک کنٹری ہوتی ہے ایجپٹ جو کہ اسرائیل کو ایک لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ مانتے ہیں، اور بدلے میں اس طرح ہوتا ہے کہ اسرائیل ان کو سینائی ڈیزرٹ واپس دیتے ہیں۔